اور خبر شامل کرتے ہیں منچن آباد سے۔ قومی ہاکی کھیل کی بہتری کے لیے کی جانے والی کوششوں کو سراہتے ہیں۔ رائے عثمان اکبر کی میڈیا سے گفتگو۔ منچن آباد میں رائے عثمان اکبر ایسوسیٹ سیکرٹری پنجاب ہاکی ایسوسی ایشن کی بہاول نگر جاوید مرزا ایگزیکٹو ممبر پنجاب ہاکی ایسوسی ایشن کے پاس آمد۔ اس موقع پر ملک رستم صدر ہاکی کلب بہاول نگر اور مرزا احمد صدر جامعہ ہاکی کلب بھی موجود تھے۔ ڈسٹرکٹ ہاکی ایسوسی ایشن بہاول نگر کے معاملات پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا اور اس موقع پر رائے عثمان اکبر کا کہنا تھا کہ قومی کھیل ہاکی کے فروغ کے لیے ہر وہ ممکن کوشش جاری رہے گی جو ہاکی کی ترقی کے لیے اہم ہو۔ ہاکی ہمارا قومی کھیل ہے جس کی بقا کے لیے ہاکی پلیئرز کو وہ تمام سہولیات ملنی چاہیے جس سے نہ صرف ان کے کھیل میں بہتری آ سکے بلکہ پلیئرز احساس محرومی کا شکار نہ ہوں، جس کے لیے ڈسٹرکٹ بہاول نگر میں خصوصی اقدامات کیے جائیں گے، جس کے لیے مرزا جاوید علی، ملک رستم اور مرزا احمد کے تعاون کا بے حد مشکور ہوں۔ اور خبر شامل کرتے ہیں ڈسٹرکٹ بیورو چیف اکاڑا حاجی محمد یونس تبسم جٹ کی رپورٹ کے مطابق حجرہ شاہ مقیم کے ایک پرائیویٹ سکول دی حجرہ لائسم میں تقریب تقسیم انعامات کا انعقاد کیا گیا، جس میں بچوں کو امتحان میں بہترین پرفارمنس پر شیلڈز اور تعریفی اسناد دی گئیں۔ بچوں نے مختلف ٹیبلوز پیش کیے۔ بچوں کے والدین اور آنے والے مہمانوں نے بچوں کو خوب داد دی اور اسکول انتظامیہ کا شکریہ ادا کیا اور ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں دیپالپور سے۔ دیپالپور کے نواحی علاقہ لاہوریاں والی بمبی پر درجنوں مسلح مرد و خواتین نے بیوہ ارشاد بی بی کے گھر کی چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہوئے گھر میں گھس کر اہل خانہ کو یرغمال بنا کر گن پوائنٹ پر بے ایمانہ تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ خاتون کی تیزدھار آلے سے ناک کاٹ ڈالی اور خاتون کو برہنہ حالت میں گھر میں گھسیٹتے رہے۔ پولیس تھانہ صدر اور ریسکیو کو اطلاع ملتے ہی موقع پر پہنچ گئی اور شدید زخمیوں کو THQ ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ہمارے بیورو چیف حاجی محمد یونس تبسم جٹ کی رپورٹ کے مطابق دیپالپور کے نواحی علاقہ لاہوریاں والی بمبی پر معمولی تو تکرار پر بااثر درجنوں ملزمان مرد و خواتین نے بیوہ ارشاد بی بی کے گھر کی چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہوئے آتشی اسلحہ کے زور پر گھر میں گھس کر اہل خانہ کو یرغمال بنا کر گن پوائنٹ پر ڈنڈوں، سوٹوں اور کلہاڑیوں کے وار سے بے ایمانہ تشدد کا نشانہ بنا ڈالا اور بزرگ خواتین پر بھی رحم نہ کھایا۔ خاتون کو برہنہ کر کے گھسیٹتے رہے، ایک خاتون کی ناک کاٹ ڈالی، ایک بچے کو اغوا کر کے ساتھ لے گئے۔ پولیس تھانہ صدر اور ریسکیو 1122 کو اطلاع ملنے پر موقع پر پہنچ گئی اور شدید زخمیوں کو THQ ہسپتال منتقل کر دیا گیا، جہاں سے شدید زخمی لوگوں کو لاہور ریفر کر دیا گیا۔ زخمیوں کے ورثاء نے RPO ساہیوال اور DPO اکاڑا سے فوری انصاف کی اپیل کی ہے اور ملزمان کے خلاف مقدمہ کے اندراج کے لیے درخواست دائر کر دی۔ حملہ کیا نا کوئی عورت نے چھٹی جانا سا کنے کون سن جنہوں نے مارے جی جو یہ سن میں سن غبار سن مدی جو یا سی نیمے اور قربان رمضان سر جی انہیں بہت بندے نگوا کو مارا جی کوئی انہیں عورت نے چھٹی سر جی بہت کٹا میرے سے گھر کے 5-6 سن جی انہیں تو 40-50 بندہ سی کٹا نہ لے جی۔ اور ماہ مقدس میں روزہ اور صحت کے حوالے سے ہمارے نمائندے عادل ارشد مہار ڈسکا سے ہمیں آگاہ کر رہے ہیں۔ ہارٹ اسپیشلسٹ ڈاکٹر رومان عاشر میاں نے کہا کہ موسم گرما کے باعث رمضان المبارک میں شہری متوازن غذا کا استعمال کریں، چکنائی اور بازار کی اشیاء سے مکمل پرہیز کریں، شوگر اور دل بلڈ پریشر کے مریض زیادہ احتیاط کریں، 14 سال سے زائد عمر کے بچے سحری اور افطاری میں پانی کا استعمال زیادہ کریں، سحری کے وقت دودھ دہی کا استعمال زیادہ کریں، ضرورت سے زیادہ کھانے سے گریز کریں، ضرورت سے زیادہ کھانے سے جگر، معدہ، پیٹ، دل اور دیگر امراض میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہے۔ روزہ دار دھوپ میں سر ڈھانپ کر سفر کریں۔ مختلف بیماریوں کے شکار مریضوں کو علاج کے لیے استعمال ہونے والی ادویات کا شیڈول تبدیل کرنا ہوگا۔ ادویات سحری و افطاری کے اوقات کھا لینی چاہیے۔ دل کے مرض میں مبتلا شہری روزہ رکھنے سے پرہیز کریں۔ آئل سے تیار ہونے والی اشیاء کے استعمال سے اجتناب کیا جائے۔